الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں من الایمان الصبر باللہ، اس باب کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی لیس علی طریقتنا، ہمارے طریقے میں چلنے والا نہیں ہے، ہمارے منہج کے اوپر چلنے والا نہیں ہے، جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ضرب الخدود، اپنے گال کے اوپر چاٹا مارے، رخسار کے اوپر مارے تھپڑ، اور گال کا تذکرہ، چہرے کا تذکرہ اس وجہ سے کیا کیونکہ عام طور پہ چہرے کو لوگ تھپڑ مارتے ہیں، ورنہ جسم کے کسی بھی حصے کو مارے گا تو وہ اس میں داخل ہے۔ وشق الجیوب، اور جو گرہبان چاک کرے، وہ دعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے، جاہلیت کی پکار پکارے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کی روایت کو دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے اور بہت غور سے اس کو پڑھیے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالی دنیا میں اس کو عقوبت دیتا ہے، کچھ سزائیں دیتا ہے دنیا کے اندر۔ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے شر کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ کو روک کر کے رکھتا ہے، حَتَّى يُوَافَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم کی روایت کے اوپر امام ذہبی خاموش ہے۔ دیکھیے، بار بار امام حاکم کا جہاں پہ ذکر آئے گا نا، اس کے بعد امام ذہبی کا ذکر ضرور آتا ہے۔ یہ قاعدہ جان لیجئے، ایک بات فائدے کی بات ہے، کام آئے گا ہمیشہ۔ امام حاکم کی کتاب ہے مستدرک حاکم، مستدرک حاکم کی جو وہی حدیثیں صحیح ہوں گی جس پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوگی، ہے نا۔ امام حاکم نے جس حدیث کو صحیح کہا، کیونکہ حکم بالحدیث میں امام حاکم تھوڑے متساہل ہیں، تو اسی لیے علماء نے یہ شرط لگا دی کہ حاکم کی وہی روایتیں صحیح ہوں گی جس پر ذہبی کی تائید موجود ہو۔ تو اسی لیے جہاں کہیں بھی حاکم کا ذکر ہوگا تو اس کے بعد ذہبی کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ کہیں گے کہ حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ کنکریٹ ہو گیا معاملہ، پورا مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم نے روایت کیا، وسکت عنہ الذہبی، ذہبی خاموش ہیں اس روایت کے اوپر، نہ تو انہوں نے صحیح کہا ہے اس کو، نہ اس کو ضعیف کہا ہے، یہ معنی ہوا سکوت کا۔
امام طحاوی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کہا ہے، یعنی روایت صحیح درجے کی ہے۔ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، یہاں ارادہ سے کیا مراد؟ تو کہیے گا ارادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدریہ کونیہ۔ ہم بتائیں ارادے کی دو قسم ہیں، ایک کونی اور ایک شرعی۔ کونیہ قدریہ اللہ تعالیٰ کا یہ وہ ارادہ ہے جو سارے مخلوق کو شامل ہے، اور اس میں مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس وقت کوئی آدمی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ وہ بیمار ہوگا، لاکھ وہ جتن کر لے اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے نہیں بچا سکتا، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عصر کی نماز ابھی پڑھنی ہے تھوڑی دیر پہلے، اب اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی اور بہت سارے لوگ نہیں پڑھے ہوں گے۔ وہ شرعی ارادہ ہے نماز، جس میں بندے کو اختیار ہے، کرے گا تو ثواب، نہ کرے گا تو عقاب۔ اور ایک ارادہ کونی ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ واقع ہو کر کے ہی رہے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ امید کہ آپ یہ دونوں فرق سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ارادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونی ہے، شرعی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کونی طور پر اپنے بندے سے جب خیر کا فیصلہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ شر کا بھی فیصلہ کرتا ہے، یہ اس کا عدل ہوتا ہے، اور جب خیر کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اس کا فضل ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز مفید ہے نا؟ وہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اور یہ باتیں انشاءاللہ جب قدر ہم لوگ پڑھیں گے تو وہاں پر تفصیل سے ہم آپ کو اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ جان لیجئے کہ خیر اور شر یہ ہم کہتے ہیں، لیکن خیر کی نسبت تو اللہ کی جانب کی جائے گی، شر کی نسبت اللہ کی جانب نہیں کی جائے گی، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب نہیں کی جائے گی۔ اور شر جو ہے، خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کا ہر معاملہ خیر ہوتا ہے بندے کے حق میں، شر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مخلوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ چیز شر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعتبار سے وہ چیز شر نہیں ہے۔ تو کہا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہاں مراد مومن بندہ ہے، کافر یہاں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ کافر دنیا کے اندر اس کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، ایسا نہیں کہ مصیبت صرف مومن کو آتی ہے، کافر کو بھی مصیبت آتی ہے۔ لیکن کیوں آتی ہے پھر؟ تو علماء نے اس کی دو حکمت بیان کی۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ کافر کو تذکرہ دلانا ہوتا ہے، یاد دلانا ہوتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے اپنے کفر سے، شاید وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بعض مصیبتوں کو اس کے اوپر لاحق کرتا ہے، مصیبتوں کے چھینٹے اس کے اوپر گراتا ہے تاکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے، واپس پلٹے، ایمان لے آئے۔ اس لیے یہ پہلی حکمت ہوئی۔ اور دوسری حکمت بھی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سزا پہلے دینا چاہتا ہے، اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو حکمت ہے کافر کو ابتلا، بلا اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرنے کی۔ تو یہاں کہیے گا ارادہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے اوپر مواخذہ دنیا میں کر لیتا ہے، دنیا میں کرتا ہے۔ عجل لہ العقوبہ، تو عقوبت کب ہوگی، سزا کب دی جائے گی؟ جب گناہ ہوگا تب نا۔ اور بندہ ہے تو گناہ کربے کرے گا۔ کون کہتا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہیں، اور کون کہتا ہے کہ ہم معصوم عن الخطا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، آدم کے بیٹے اگر ہیں، آدم کی اولاد ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، تو خطا ہوگی ہی ہوگی۔ اگر بندے ہیں ہم تو گناہ ہے، ہوگا ہی ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ایسا گناہ جو عقوبت کو چاہتا ہو، اللہ اکبر، یعنی بڑا گناہ،
چھوٹے گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑے گناہ کی، یعنی مومن سے وہ بھی گناہ، یعنی اس کے وجہ سے آدمی آگ کا مستحق ہوتا ہو، قیامت کے دن جہنم کا مستحق ہوتا ہو، ایسا گناہ، تب نہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو سزا دے رہا ہے۔ بندہ گناہ سے کبھی بھی خالی نہیں ہے، اور آپ یہ بات جان لیجئے گا، یہاں پر ایک بتا دے رہے ہیں پھر فائدے کی یہ بات، گناہ جب کبھی انسان کرے تو گناہ کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے میں ندامت کرے، اور ندامت کر کے اس گناہ سے اب کبھی اس گناہ میں نہیں جائیں گے، یہ عزم کر لے، عزم مسمم کہ اللہ کبھی پلٹ کے اب اس گناہ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن آج توبہ کیا، 2 دن کے بعد پھر اس گناہ میں چلا گیا، تو کیا کرے گا؟ پھر توبہ نہیں کرے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر 1 ہفتے کے بعد کیا، پھر توبہ کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، نہیں ہے کھلواڑ۔ کائے کو کھلواڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم توبہ کریں گے، ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم توبہ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ دین کے ساتھ لعب ہے، کھلواڑ ہے، حالانکہ ان کا یہ قول درست نہیں ہے۔ بندہ ہے تو گناہ کرے گا، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت دل کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ چلو نا ابھی توبہ کر رہے ہیں، پھر موقع ملے گا پھر گناہ کر لیں گے، نہیں، پورے طور پہ عزم ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی نہیں جائیں گے اب اس گناہ میں، کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر 4 5 دن 10 دن گزر گیا، پھر طبیعت کے اندر شیطان حاوی ہوا، اور پھر اس گناہ کے کرنے کے اوپر اس کا ارادہ ہو گیا، پھر اس نے گناہ کر لیا، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا پائے گا۔ کون کہتا ہے توبہ کا دروازہ؟ جب تک گرگرے کی کیفیت نہیں آئی ہے، حلق میں آ کر کے روح اٹکی ہوئی نہیں ہے، تب تک اگر بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ بہرحال تو گناہ انسان سے ہوگا ہی ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ سے پاک ہیں۔ تو اگر گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ سزائیں اس کو دیتا ہے، بندے مومن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کو تھوڑا پکڑتا ہے دنیا کے اندر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا، من یرید اللہ بہ قدرا خیرا، اللہ سبحانہ و تعالی جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، کہ یصب منہ، اس کو پکڑتا ہے۔ پکڑنے کا کیا مطلب؟ اس کے اوپر کچھ مصیبتوں کو نازل کر دیتا ہے، تاکہ یہ مصیبتیں اس کے گناہوں سے کفارہ بن جائے، اور دنیا کے اندر اس کو یہ سزا مل جائے، دنیا کے اندر اس کو یہ سزا مل جائے۔ اور اگر دنیا کی اس عقوبت اور اس سزا کو آخرت کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو سمندر کے اوپر 1 قطرہ پانی گرانا، یہ وہی اس کا یہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، چاہے کتنی بڑی مصیبت دنیا کے اندر کیوں نہ لاحق ہو جائے۔ تو مومن کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو مصیبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے نا، یہ اس کے لیے خیر ہے، خیر ہے۔ جب یہ سوچے گا تو صبر کے اوپر اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، اللہ ہم سے خیر کا ارادہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی عظیم حدیث ہے، دیکھیے، کما من مسلم، کوئی بھی مسلمان آدمی، یصیبہ اذی، اگر اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط الشجر ورق الشجر، کہا کہ کسی بھی بندے مومن کو اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس سے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے زمین کے اوپر جھڑتے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی، کوئی شبہ نہیں کر سکتا روایت کے صحت کے اوپر۔ ما من مسلمین، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، ما من مسلمین نکرہ ہے، سیاق نفی میں ہے، عموم کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یصیبہ اذی، اذی بھی نکرہ ہے، اور اذی مانے چھوٹی مصیبت یا بڑی مصیبت، اس کے اپنے جان پہ مصیبت، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، تو آج کمر میں درد ہے، کل سر میں درد ہے، پرسوں دانت میں درد ہے، کسی کو پیت میں سٹون ہو گیا، کڈنی میں کسی کو سٹون ہو گیا، کسی کا کوئی معاملہ، کتنی مصیبتیں ڈیلی انسان مبتلا ہوتا ہے، کبھی کسی کو بخار ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، کوئی بھی مصیبت، یہ سب اس کے اندر داخل ہے، نکرہ ہے وہ، یصیبہ اذی، اذی
फी नफ्सिही, चाहे उसके जान के अंदर हो, अवलदिही, उसके बाल बच्चों में हो, अव मालिही, उसके तिजारत कारोबार, मालो मता, खेती बाड़ी, हाँ, उन चीजों में हो, अव अहबाबिही, या उसके रिश्तेदारों में हो। अल्लाह अकबर। रिश्तेदार में भी हो तो, क्योंकि रिश्तेदार के दुख से आदमी नहीं परेशान होता है। बीवी बीमार है तो शौहर को तकलीफ नहीं होती है, शौहर बीमार है तो बीवी को तकलीफ नहीं होती है, भाई बीमार है तो बहन को तकलीफ नहीं है, बहन बीमार है तो बीवी भाई को तकलीफ नहीं है, सबको तकलीफ होती है। माँ बीमार है तो बाल बच्चों को तकलीफ होती है, बाल बच्चे बीमार हैं तो वालदा को तकलीफ होती है, वालिद को तकलीफ होती है। घर में कोई एक आदमी बीमार पड़ता है, सारे घर वालों को दिक्कत होती है, सब के सब टेंशन में होते हैं, क्या होगा, सही हुआ नहीं हुआ, किसी से खाना खाया नहीं जाता है। घर का एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो ला कद्दर अल्लाह, कैसी जिंदगी गुजरती है सबकी। कोई सोता नहीं है, कोई उठता नहीं है, कोई खा नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं करता है, खामोशी छा जाती है घर में, उदासी छा जाती है घर में। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मुसीबत की किस्में हैं, ये सब मुसीबत की किस्में हैं। और जब बंदे के ऊपर नाजिल होता है लोग परेशान हो जाते हैं। कभी परेशान मत होइए, आप ये जान लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पूरे घर वालों से गुनाहों को झाड़ रहा है, उन पत्तों की तरह से, जो जिस तरह से कोई गडरिया, बकरियों के चराने वाले चरवाहे दरख्त से पत्ते को झाड़ देते हैं ताकि नीचे चलने वाले बकरियां उसको खाएं। अल्लाह अकबर। कभी देखा है पतझड़ के मौसम पे दरख्त के पत्तों को झड़ते हुए? कभी जा करके देखिएगा। का उस तरह से बंदों के गुनाहों को झाड़ देता है अल्लाह ताला, मुसीबतों के ऊपर नाजिल करके, मुसीबतों को उसके ऊपर नाजिल करके। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब हदीस कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, अकीदे की बात बता रहा हूं। दिल से सुनिए और दिल के कोने में इसको जगह दीजिए, पेवस्त कर लीजिए, बिठा लीजिए। ये तौहीद की बातें हैं, सीने के अंदर पूरे तौर पे महफूज कर लीजिए। मा मिन मुसीबतिन, अल्लाह अकबर, कोई भी मुसीबत, देखिए यहां भी नकरा है, तुसीबुहुल मुस्लिम, जो मुसलमान आदमी को लाहक होती है, इल्ला कफ्फरल्लाहु बिहा अन्हु, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कफ्फारा बना देता है उसके गुनाहों का। हत्ता शौकता युशाकुहा, यहां तक कि एक कांटा जो उसके पांव में चुभता है, उससे भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है। कितनी तकलीफ होती है कांटे के चुभने में, उससे भी उसके गुनाह माफ होते हैं। यह रिवायत भी मुत्तफक अलैह है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। अल्फाज पे गौर कीजिए, मामिन मुसीबतिन, यहां भी नकरा है, सियाक नफी में है, और उससे पहले मिन है। तो ये सब टेक्निकल कायदे हैं जी। अगर नकरा से पहले मिन आ जाए तो उमूम में इस्तिगराक का माना होता है, यानी कुल्लु मुसीबतिन। इसको कैसे तर्जुमा करेंगे? कहेंगे हर मुसीबत, चाहे उसका ताल्लुक कौल से हो, चाहे उसका ताल्लुक फेल से हो, चाहे छोटी मुसीबत, चाहे बड़ी मुसीबत, चाहे माल में, चाहे जान में, चाहे खेती बाड़ी में, चाहे औलाद में, चाहे घर में, चाहे समाज में, कहीं भी हो, तुसीबुल मोमिन, जो मोमिन को लाहक होती है, इल्ला कुफ्फिर अन्हु मिन खतायाहु बिमिकदारिहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मुसीबत के मिकदार से उसके गुनाहों को माफ कर देता है। इल्ला कानतिल मुसीबतु सगीरतन कुफ्फिर अन्हु बिमा युवाजिहा, का अगर वो मुसीबत सगीरा है तो उसके बराबर जो गुनाह है वो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है। और अगर बड़ी मुसीबत है कोई, तो उसके बराबर कोई उतना बड़ा गुनाह है तो अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ कर देता है। अल्लाह अकबर। सोचिए ये कितना बड़ा फजल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और हम लोग जरा सी मुसीबत में, जरा सी परेशानी में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे ऊपर ये मुसीबत नाजिल हुई है, हमारे ऊपर ये परेशानी नाजिल हुई। और सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजालुल बलाउ बिल मुमिनी वल मुमिना फी नफ्सिही, का हमेशा बला मोमिन मर्द और मोमिना खातून के ऊपर उनके जान में नाजिल होता है, उनके जान में यानी उनके अपनी सेहत में, व वलदिही, उनके आलो औलाद में, व मालिही, उनके मालो दौलत में, हत्ता यल्क़ल्लाह व मा अलैहि खतिया, यहां तक कि वो अल्लाह से मुलाकात करेगा ना, उसके पास गुनाह एक एक कतरा गुनाह नहीं बचेगा, एक भी गुनाह नहीं बचेगा। रवाहु अहमद व तिरमिजी व क़ाल अल अलबानी हसनुन सहीह, इस हदीस को इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया है, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं हदीस हसन सही है। क्या कोई भी मोमिन हो, मर्द हो या औरत हो,
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت کو نازل کرتا ہے، اس کے اپنی جان کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کے اہل و اولاد کے اندر، یہاں تک کہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے، ایسے پاک کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس کے پاس ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آدمی کے پاس صغیرہ گناہ ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہوں میں تخفیف کرتا ہے، اور کبھی کبیرہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرت ام علا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے عیادت کرنے کے لیے، ام علا کے پاس عیادت کے لیے گئے، کہا ابشری یا ام العلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو، دیکھیے مریض کے پاس جانے سے اس طرح کہنا چاہیے کہ ابشری یا ام العلا، اے ام علا خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بشارت قبول کرو، مریضہ ہے اور ان کو بشارت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچی۔ اس کے بعد کہا فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ مسلمان آدمی کی بیماری یذہب اللہ بہ خطایاہ، اس کے گناہوں کو اس طرح سے لے جاتی ہے، کما تذہب النار خبث الذهب والفضہ، جس طرح سے سونا اور چاندی کو گرم کرنے سے اس کا جو اس کے اندر جو مکسنگ ہوتی ہے چیزیں، وہ سارے کے سارے نکل کے الگ ہو جاتی ہیں، کہ اسی طریقے سے اس کے گناہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ ام علا ہے جی، ام علا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں احرام باندھ رہے تھے تو آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار رہتے ہیں اور جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں گے، راستے میں اگر بیماری بڑھ گئی، میری تکلیف میں اضافہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ احرام میں رہیں گے پھر کیسا کیا ہوگا معاملہ؟ تو کہا کہ اے ام علا حجی واشترطی، کہا حج کی نیت کرو اور اشتراط کر لو، کہا کیا اشتراط؟ کہا کہو اللہم ان حبسنی حابس، اے اللہ اگر راستے میں مجھ کو کوئی روکنے والی چیز مجھ کو روک لیتی ہے، یعنی بیماری میں بڑھ گئی یا کوئی اور مسئلہ میرے ساتھ پیش آ گیا، فمحلی حیث حبستنی، تو اللہ تو جہاں پر میرے کو روک دے گا وہیں پر میں احرام سے باہر آ جاؤں گی، احرام کی پابندیوں سے میں باہر آ جاؤں گی۔ تو یہی ام علا ہیں، یہ بیمار پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے اور ان کو یہ بشارت سنائی، کہا خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کسی مسلمان آدمی کو کسی مصیبت میں اگر کسی بیماری میں گرفتار کرتا ہے تو اس کو گناہوں سے بالکل اس طرح سے پاک کر دیتا ہے جیسے لوہا کو یا سونے کو یا چاندی کو گرم کر کے اس کو اگر پیٹ دیا جائے، اس کو ٹھوک دیا جائے تو اس سے زنگ وغیرہ اور اس کے اندر جو کچڑا وغیرہ ہوتا ہے یا مکس وغیرہ کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہاں سے نکل کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم پاک و صاف، نیٹ اینڈ کلین، اور ایک دم شدھ، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کھاٹی جس کو کہتے ہیں، پیور ہو جاتا ہے وہ چیز۔ تو مومن کے لیے فلٹر ہے یہ مصیبتیں، اس کو گناہوں سے پیوریفائی کرتا ہے اور پورے طور پہ اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری فضیلتیں کس کو حاصل ہوتا ہے جی؟ کس کو حاصل ہوتی ہیں ساری فضیلتیں؟ یہ ساری فضیلتیں اس بندے مومن کو حاصل ہوتی ہیں جو مصیبت پا کر کے صبر کرے، تسخط نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، والعیاذ باللہ، اللہ سے ناراض نہیں ہو۔ اور اگر کوئی آدمی مصیبت پا کے واویلا مچا رہا ہے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، بری بری باتیں کر رہا ہے، باقی باتیں کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، کوس رہا ہے اپنے آپ کو، ہاں، اور جزع اور فضا کر رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شر کا ارادہ کرتا ہے، پھر خیر کا ارادہ میں نہیں ہے، وہ خیر کا ارادہ کرتا تو اس کو صبر دیتا، اسی لیے صبر کرنا ہے وہاں پر۔ اب آئیے حدیث کے دوسرے ٹکڑے کی طرف، کہا وہ اذا ارادہ بعبدہ الشر، جب شر کا ارادہ کرتا ہے کسی سے، یہ عدل ہے اللہ کا، امسک عنہ بذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو روک کر کے رکھتا ہے، یعنی اس کو مصیبتوں میں دنیا میں گرفتار نہیں کرتا، فلم یصب منہ، اس کو مصیبتوں میں گرفتار نہیں کرتا، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن بھرپور بدلہ اس کے گناہوں کا اس کو دے گا، گناہ قیامت میں آئے گا، وہ گناہوں کا پورا بوجھ لیے ہوئے، اور خوب اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو شیخ یہاں پر اس حدیث کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے بندے مومن،
تمہارے اوپر جو مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرو، اللہ تم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسی لیے یہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، اسی لیے یہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، یہ یقین رکھو، یہ یقین رکھو۔ اس کے بعد کی روایت دیکھیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، اللہ اکبر، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت اتنا زیادہ ثواب۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور اللہ سبحانہ و تعالی، اذا احب قوما ابتلاہم، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، ان کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ فمن رضی، جو راضی ہو گیا، فلہ الرضا، تو اس کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ومن سخط، اور جو ناراض ہوا، فلہ السخط، تو اس کے لیے ناراضگی ہے، اس کے لیے ناراضگی ہے۔ جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، جیسا کہ شیخ الاسلام نے بھی کہا حسنہ الترمذی، ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، تو حدیث صحیح ہے۔ ان عظم الجزاء، یعنی یہاں پہ ثواب اور عقاب دونوں شامل ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلے کو، اور بدلہ کبھی خیر کا بھی ہوتا ہے کبھی شر کا بھی ہوتا ہے، یعنی بدلہ کبھی اچھا بھی ہوتا ہے کبھی برا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں، خیر کا بدلہ خیر ہوتا ہے، شر کا بدلہ شر ہوتا ہے، لیکن دونوں کو جزا کہتے ہیں۔ جزا و سیئۃ مثلھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر برائی کرو گے برائی کے بدلے تمہارا جزا، اور کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دیکھیے یہاں احسان کے بدلہ احسان، تو احسان کے بارے میں بھی جزا کہا، اور وہاں سیئہ کے بارے میں بھی جزا کہا، تو جزا میں دونوں چیز شامل ہے۔ کیا ان عظم الجزاء، عظم الجزاء، ثواب عقاب دونوں کو شامل ہے، مع عظم البلاء، مع عظم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، بلا، مصیبت اور پریشانی کا نزول یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے، نہیں، اس بندے سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اب اگر کسی بندے مومن کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کا معاملہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، دو چیزوں سے خالی نہیں۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اگر وہ صبر کرے تو، اگر وہ صبر کرے تو۔ اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرتا ہے اگر وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہے تو، یہ جانیں۔ ہاں، شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا، بے نمازی ہے، نافرمانی کرنے والا، اس کے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ بے نمازی سے محبت نہیں کرتا، اللہ نافرمانی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن سب کچھ ہے، بندہ بے نمازی ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور خود سمجھے کہ اللہ تعالیٰ، ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ہم کو خود میرے بارے میں پتا ہے، آپ کو خود آپ کے بارے میں پتا ہے، کون آدمی کس قدر ہے نیکی کے معاملے میں اور بلا کے نیکی کے معاملے میں اور گناہ کے معاملے میں، تو وہ اپنے آپ کو اندازہ لگا کہ یہ مصیبت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، کیوں؟ ہم سارا کام تو، کوئی غلطی کا کام تو نہیں کیا، تو سمجھے کہ چلو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اگر نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ اگر اس کو صبر کی توفیق حاصل ہے تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، سمجھ گئے؟ یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر انسان اپنے دنیا کو ان دو چیزوں کے مطابق بیچ دے، ان دو چیزوں کے عوض بیچ دے، قسم اللہ کی وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے میں سے نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ پوری زندگی کو ان دو نقطوں کے اوپر تول کر کے رکھ دیجئے، کبھی گھاٹا اور خسارہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی انسان کے لیے دنیا شروع سے لے کے آخر تک جمع کر دے، سب کچھ دے دے، اور وہ آدمی پوری دنیا خرچہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کی محبت خریدنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ بیچے اس سے محبت، قسم اللہ کی وہ آدمی خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے میں سے نہیں ہوگا۔
اللہ کی محبت جنت سے بڑی نعمت ہے، یہ جان لیجئے. اللہ کا رضوان یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. خود اللہ نے کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے جو ایک بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے. اور یہی تو اللہ کی رضامندی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت والوں کو اپنا دیدار کرے گا. وہیں کہے گا احل لکم رضوانی، میری رضامندی تم کو حاصل ہو گئی ہے، اب میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا، کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا اہل جنت کو. اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے ماں باپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے خوش نصیب لوگوں میں بنائے کہ جن کو اللہ تعالی اپنے چہرے کا دیدار نصیب کرے گا. سوچ. اور جب اتنی بڑی بات ہے تو مصیبت جب نازل ہو جائے تو صبر کی کتنی ضرورت بندے مومن کو پڑے گی، اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے. یہ سودا جنت کا چل رہا ہے، یہ سودا جنت کا چل رہا ہے. اٹھائیے اس حدیث کو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلا، لوگوں میں سب سے زیادہ بلا اور مصیبت والے لوگ کون ہیں؟ کب پوچھا تھا یہ سوال؟ یہ سوال پوچھا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے. گئے حضرت ابو سعید خدری کا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، دو کمبل آپ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، لحاف، دو کمبل، ایک اس کے بعد ایک، یعنی ڈبل. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے لحاف کے اوپر جب ہاتھ رکھا تو حرارت محسوس ہوئی مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی گرمی دو کمبلوں کے، دو چادروں کے اوپر سے محسوس ہو رہی تھی. سوچئے کیا حالت ہوئی ہوگی. تو جب اس کیفیت کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید بخار ہے اور آپ مرض میں ہیں، تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انک لیوعک، کہا کہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے. تو کہا کہ تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے نا، اتنا مجھے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے. یعنی میرے کو اتنا بخار ہوتا ہے اکیلا جتنا تم دونوں کو، مطلب تم لوگوں میں سے دو آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہوگا اتنا ہوتا ہے. تو جب یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب ابو سعید خدری نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کون آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. قال قلت، راوی کہتے ہیں ابو سعید خدری میں نے کہا ثم من یا رسول اللہ، پھر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ثم الصالحون، کہا پھر نیک لوگ. کہا کہ ان کان احدہم، غور سے سنیے حدیث، ان کان احدہم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نیک اور صالح لوگ لیبتلا بالفقری، اس قدر فقر و فاقہ میں مبتلا کیے جاتے ہیں، حتی ما یجد احدہم الا الاباءتی یحوفها، کہ ان میں کا ایک آدمی ایک چادر تک نہیں پاتا جس سے وہ اپنی ستر پوشی کر سکے، اپنے بدن کے اوپر ڈھک سکے. اللہ اکبر. ایسی فقیری دیکھا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ ایسی غریبی؟ کہا کہ چادر تک نہیں پاتا، یعنی لباس تک اس کو نہیں میسر ہوتا ہے، ایک ایسا عبا اس کو نہیں ملتا ہے جس سے وہ اپنے بدن کو ڈھک سکے، باوجود اس کے کہ وہ صالح ہے، نیک ہے. تو کبھی بھی یہ سمجھ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس کو مصیبت نازل ہوئی ہے بہت بڑا پاپی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ایسا ہوا نا، اس کو پاپ کا سزا مل رہا ہے، اس کو فلاں مل. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تو پاپی ہے اور تو نیکی ہے اور تو بدی ہے اور تو فلاں ہے؟ اس معاملے میں آدمی کی زبان کو بہت کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. وہ کون ہے ہم کو کیا معلوم ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ صالح لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ فقر و فاقہ کی چکی میں ایسے پیستا ہے اس کو اللہ تعالی کہ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، اس کو ستر چھپانے کے لیے لباس تک نہیں ملتا، لباس تک نہیں ملتا، باوجود اس کے کہ وہ صالح ہے. اور اس کے بعد کہا وہ ان کان احدہم، مگر ان میں سے کوئی لیفرح بالبلا، بلا اور مصیبت کو پا کر کے اس طرح سے خوش ہوتا ہے، کما یفرح احدکم بالرخاء، جس طرح سے تم میں کا کوئی آدمی
آسانی کو، مال کو، دولت کو پا کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جو نیک اور صالح لوگ ہیں وہ مصیبت، بلا اور پریشانی پا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کے اوپر بلا نازل ہونے کی تمنا نہیں کرتے ہیں جی، تمنا نہیں کرنا ہے کبھی بھی، اعوذ باللہ، یہ دعا نہیں کرنی ہے کہ ہم کو یہ ہو، ہاں، لیکن جب وہ نازل ہو جائے تو کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب بلا اور مصیبت پریشانی نازل ہو جائے تو خوشی کا ارادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مومن ہے تو جانتا ہے کہ اللہ اس سے خیر کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، تب تو اس کو آزمایا ہے، اسی لیے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ سلف صالح رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی آدمی کو کچھ دن ہو جاتا اور مصیبت اگر نازل نہیں ہوتی تو وہ اپنا جائزہ لیتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیوں بلا کے نزول میں تاخیر ہو گئی، کیوں آزمائش نہیں آئی۔ یہ ان کے ایمان کی قوت کی دلیل ہوتی ہے، ان کے ایمان کے قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ سوچیے آج کل لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، اس کو غور سے سنیے، اس حدیث کو غور سے سنیے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا کے اندر جن کی زندگی عافیت میں گزری ہو، کبھی ان کو مصیبت اور پریشانی نہیں لاحق ہوئی ہے، ایک دم سسٹمیٹک طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں۔ قیامت کے دن جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے نا جو دنیا میں مصیبتوں کے اندر گرفتار کیے گئے تھے، تو اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے، یہ اہل عافیت کہیں گے اے کاش دنیا میں مجھ کو لوہے کی کنگھی سے کیوں نہ چیرا گیا، کاش مجھے بھی لوہے کی کنگھی سے میرے گوشت پوشت کو کوئی آدمی نوچ لیتا، نکال لیتا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ دیکھیے جی، یعنی یہی وہ مصیبت والا آدمی ہے نا جس کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر صحت مند آدمی کو کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ، جس کو دیکھ کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ سامنے سے کوئی آدمی گزر رہا ہے جو مصیبت میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، یہ نہیں کہا اس کو سنا کر کے نہیں پڑھنا ہے، چپکے سے اپنے دل میں پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ لیکن یہی آدمی جس کو دیکھ کر کے آج یہ دعا پڑھے تھے، کل قیامت کے دن اس کی نیکی کو دیکھ کے تمنا کریں گے کہ کاش 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 ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہوتا، ہم کو بھی کوئی لوہے کی کنگھی سے چیر دیتا، تو ہم کو بھی یہ انعام اور یہ اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہم کو ملتا، اتنا عظیم ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے گا۔ باوجود اس کے عقیدے کی بات ہے، کوئی آدمی یہ تمنا نہ کرے کہ اس کے اوپر مصیبت نازل ہو، کوئی نہیں۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر کا ارادہ، خیر مانگیے، ہمیشہ خیر مانگیے کہ اللہ خیر دے میرے کو، اے اللہ خیر دے، شر سے بچا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، پتا چلا تھا کہ بیمار ہیں، گئے تو دیکھا کہ سوکھ کے دم چڑیا کے بچہ جس طرح سے چھوٹا ہوتا ہے اور جس کا پنکھ ہوں کبھی نہیں نکلا ہوتا ہے، کہ ایک دم ویسا ہو گیا، بستر کے ہو کے لٹ گئے جس کو کہتے ہیں، آدمی بستر کا ہو گیا۔ تو نگاہ نبوت نے پہچان لیا دیکھ کر کے، کہا کیا جی کیا بات ہے تمہارے ساتھ، کوئی دعا ہوا کر رہے ہو، کوئی بات ہے کیا، کوئی دعائیں مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہا دعا مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں ہماری گناہ کی سزا دے دے، آخرت میں پاک کر دے۔ نیت اچھی تھی ان کی، گناہ جتنا ہم کیا ہے دنیا میں ہمارا بدلہ ہو جائے، آخرت میں گناہ باقی مت چھوڑنا۔ کہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ کیسی ہلاکت مانگ رہے ہو اللہ سے، برداشت کر پاؤ گے، جھیل پاؤ گے مصیبت کو؟ کیا حالت کر لیے؟ ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ معاف کر دے، وہ معاف کرنے پہ نہیں ہے قادر؟ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اللہ دنیا میں معاف کر کے پاک و صاف کر کے لے جا؟ سزا مانگتے ہو اس سے، برداشت کر پاؤ گے اس کی سزا، جھیل پاؤ گے؟ کاہے ایسا کہتے ہو؟ کہو کہ اللہ معاف کر دے، جو غلطی میرے سے ہوئی ہے، میں تیری سزا برداشت کرنے کے لائق نہیں ہوں، کمزور بندہ ہوں میں تیرا۔ اور اللہ کو کیا ملے گا؟
ہم کو کسی کو دنیا کے کسی کو عذاب دے کر کے کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کہتا ہے تم کو عذاب دے کے ہم کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی ملنے والا نہیں. اللہ بے نیاز ہے. معافی مانگو نا، معافی مانگو اس سے، طلب کرو اس کی رحمت کا سوال کرو، اے اللہ معاف کر دیجئے. صحابی نے جب یہ دعا کی کہ گناہوں کو میری معاف کر دی، ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے. تو اسی لیے یہ مت سوچئے گا کہ اتنا مصیبتوں کی اتنی فضیلت بتا رہے ہیں تو اب دعا کرنا شروع کر دیجئے کہ ہمارے اوپر بلا نازل کر، ہمارے اوپر مصیبت نازل کر. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کبھی نہیں. ہمیشہ پناہ طلب کیجئے، پناہ طلب کیجئے. لیکن یہ کہیے کہ اے اللہ اگر تو نے ارادہ کیا ہوا ہے رب العالمین تو مصیبت نازل کرنے کے ساتھ ساتھ صبر بھی میرے دل پہ نازل کر دینا تاکہ ہم صبر کر لیں. کیونکہ ہو سکتا ہے مصیبت مانگ رہے ہیں اور کہیں مصیبت اتر گئی اور صبر کی توفیق نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیا حالت بنے گی؟ پھر اس کے بعد پورا کا پورا معاملہ ختم ہو گیا پھر. تو اسی لیے کبھی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالی سے عفو، عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے بندے کو. سمجھ رہے ہیں؟ چیلنج کبھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو آزما، ہم کو آزمائش کے اندر گرفتار کر. نہیں 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 نہیں، کبھی نہیں. اس کی آزمائش کو جھیل نہیں سکتے ہم لوگ، کمزور لوگ ہیں، کمزور ایمان والے لوگ ہیں. عفو کا سوال، معافی کا سوال کیجیے. کہا فمن رضی، جو راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ کی رضامندی ہے. اور جو آدمی ناراض ہو گیا، ظاہر سی بات ہے مصیبت پا کر کے ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس لیے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراضگی کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا تھا کہ تمہارے اوپر یہ چیز ہو، کبیرہ گناہ. اب جو پیشنٹ ہیں اور اس طرح کے مریض ہیں ان کو جا کر کے یہ حدیثیں بتلائیے، کہیے ان کو کہ مت گھبراؤ، مت، اللہ سے خیر کی امید رکھو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سے خیر چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے تم سے. پریشان مت ہو. یہ حدیثیں بندے مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے امید کو مضبوط کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام تر مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمیشہ صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.